تو سب سے پہلے تو میمونہ آپا آپ سے ہم شروع کریں گے. یہ زکوٰۃ، فدیہ اور فطرہ، ان تینوں کو ذرا ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیں کہ کیا کیا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ تو وہ اماؤنٹ ہے جو صاحب نصاب ہر سال میں کسی بھی وقت نکال سکتا ہے 2.5%. اور ارکان کے اسلام میں سے ایک، اور یہ 2.5% از دا منیمم. 2.5% جو ہے یہ دینا ہی دینا ہے. 40واں حصہ سونا، چاندی، کیش، زمین، جائیداد، فصل، ہر چیز پر آپ کو دینا ہی دینا ہے. اب اس سے بڑھ کر جو ہے اسے صدقہ کہتے ہیں. وہ تب فرض تھا جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ 2 ہجری میں حکم آیا اور 9 ہجری میں اس کا نصاب طے ہوا کہ کون صاحب نصاب ہے، کتنے پہ ہوگی، کس کو دینی چاہیے. صدقات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امتوں پر ایسے ہی فرض رہے جیسے آج بھی ہیں. یعنی آپ کی ضرورت سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، پوچھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے سب اللہ کی راہ میں. اور بعضوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق بہترین مثال ہیں، ضرورت کا دھیان نہیں کیا، سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں. اب تیسری چیز ہے فدیہ. فدیہ جو ہے یہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئندہ دنوں میں گنتی کر کے اتنے روزے رکھ لیجئے جتنے آپ سے قضا ہوئے. اگر آپ نہیں رکھ سکتے، استطاعت نہیں ہے صحت کے نقطہ نظر سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اس کے لیے پابند نہیں کیا جتنا بعد میں پھر اس کو زیادہ پابندیاں لگا دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرض کیجئے لگا دی گئی مطلب، سوری میں بتاتی ہوں. اچھا، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو تم روزہ رکھو اور ان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھ لو گے روزے کے بدلے میں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو. طعام و مسکین، ایک آدمی کا سحری افطاری ایک روزے کے بدلے میں. اب اگر آپ فدیہ نہیں دیتے ہیں، پورا سال فدیہ بھی نہیں دیا اور روزہ بھی نہیں رکھا، تو آپ گنہگار ہوتے ہیں اور یہ قرض ہے آپ کے اوپر جو آپ کی وصیت میں سے آپ کی اولاد کو فدیہ دینا چاہیے. اچھا، لیکن آپ کے پاس پورا سال ہوتا ہے اس روزے کو ادا کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی امہات المومنین، اپنی بیٹیاں اور پورے مسلمان مرد و عورت کو یہ فرماتے تھے کہ جس کا بھی روزہ باقی ہے جہاد کے دنوں میں، سفر میں، عمرے کے سفر میں اور کسی بھی سفر میں، بیماری میں، کسی مجبوری میں، زیادہ بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیے ہیں بہت سارے کہ اگر آپ اس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں دودھ پلانے والی پریگننٹ عورت وہ بھی چھوڑ سکتی ہے. یعنی ہر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کو بہت عزیز رکھا ہے. رخصت کسی بھی حوالے سے، سفر اور صحت کے حوالے سے آپ کے پاس 11 مہینے ہوتے ہیں کہ آپ اس روزے کو خود رکھ لیں. نہیں رکھ سکتے تو بھلے آپ شروع سے، یعنی آج بھی مجھے پتا ہے خدا نہ خواستہ کہ میں نہیں رکھ پاؤں گی تو میں آج بھی اس کا فدیہ دے سکتی ہوں. صحیح. اب فطرہ آتا ہے آخری چیز. نہیں، لیکن وہ فدیہ کیا دینا ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ طعام و مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کی روٹی جو آپ خود کھاتے ہیں، یعنی سحری اور سحر و افطار سمجھے ایک روزہ رکھوا دیں اس کو، یہ کہیں گے؟ جی ہاں. اگر آپ کسی فیملی کو اناج ڈال دیتے ہیں کہ وہ پورا آپ کی جگہ پہ روزہ رکھے، یا کسی ایک بندے کو رکھواتے ہیں، یا اتنے پیسے، اور وہ پیسے کیا ہوں گے جیسے فطرہ کے طے ہوئے، فدیہ کے طے ہوئے، منیمم اتنے پیسے نکال کر آپ کسی کو دے دیں کہ وہ اس میں روزہ رکھے. بہترین تو یہی ہوتا ہے طعام و مسکین کی کھانے کو کہا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو آپ پیسے سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں. فطرانہ کے پھر میں ان کے پاس آ جاتی ہوں. اچھا، لیکن اس سے پہلے شعبان کے روزوں کے والے سے بات کی کہ شعبان میں رکھ لیں، لیکن شعبان کے تو اپنے روزے بھی بڑے، نیمہ شعبان کے اعمال بھی اور جو روزے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو بتائے گا کہ شعبان ہی از اے گڈ منتھ اگر ہمیں آگے جا کے رکھنے ہوں، اور یا کسی بھی مہینے میں جو افضل مہینہ وہ بتائے گا، اور اگر فطرانہ کے والے سے بتائیے گا یہ پلیز. احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ نے شعبان کے حوالے سے بات کی, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے. اور یہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجہ بیان کرتے تھے کہ حضور نے اس مہینے کی نسبت اس لیے بھی کی ہے کہ اس میں ان کے پیارے نواسی کی ولادت بھی ہوئی, تو شعبان الشہری کی یہ مہینہ میرا ہے. بلکہ بہت ساری ہستیوں کی خاص طور پہ ان کے حوالے سے یہ ہے. بالکل جناب, اس میں جناب زینب کی ہے, اس میں 3 کو امام حسین کی ہے, 5 کو جناب عباس کی ہے, پھر اس کے بعد 15 کو بھی جائے تو اتنے ہم بالکل جی. تو اب آئیے اس حوالے سے. اچھا یہاں ایک بات ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت اچھا خلاصہ کیا آپ نے. وہ مریض جو شیخ فانی کے حکم میں ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, ایسا پیشنٹس بحثت ایک طبیب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا پیشنٹ جو ڈائلیسس پیشنٹ ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا وہ پیشنٹس ہمارے پاس بھی آتے ہیں جو شوگر کے اس لیول پر ہوتے ہیں کہ جن کی کبھی شوگر ٹھیک نہیں ہو سکتی, وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, وہ شیخ فانی کے حکم میں. اور کچھ ایکیوٹ بھی ہوتے ہیں بہت جو جن کا حوالے جوانی سے بھی ڈائبٹک ہوتے ہیں, وہ پیشنٹس پھر ہمیشہ کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو پھر وہ جب رمضان شریف میں وہ پھر فدیہ ادا کریں گے. اس کو فطرے کی رقم جس نے بتائی یعنی کہ 100 بار ایک شام. اچھا یہاں فدیہ یا فطرہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کا لیونگ اسٹائل جس طرح. بہت شکریہ آپ کا, یہ آپ نے وضاحت کر رہے ہیں. ہماری ہوتا ہے یہ کہ جیسے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی آٹے کی رقم, آٹا جو ہے وہ 2 کلو کے حساب سے دیں گے. اب وہ آدمی کی جس کا لیونگ اسٹائل بہت ہی شاہانہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا, وہ اس کی ڈشز گھر کے اندر بھی کافی ہوتی ہیں, تو اب اس کی شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب وہ 2 کلو آٹا دے گا, نہیں. اگر آپ کا اچھا دیکھیں, اب یہاں کلاس ہے نا, ایک مڈل کلاس ہیں, لوئر کلاس ہیں, مڈل ہے, پھر اپر ہیں, پھر اس سے بھی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. اب جو بالکل مڈل کلاس کے لوگ ہیں نور بھائی, وہ دیں گے گندم کے حوالے سے, بالکل ٹھیک. اچھا اب جو تھوڑا سا اس سے بہتر ہیں وہ دیں گے اپنے مطابق, 4 کلو جو کے حساب سے. اچھا ان سے تھوڑے سے جو اور مزید بہتر ہیں وہ دیں گے 4 کلو کھجور کے حساب سے. اچھا وہ ان سے اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ عطا فرمایا وہ دیں گے کشمش کے حوالے سے. اچھا یہاں بھی کیا کرم نوازی ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم نے روزہ رکھا اور روزے کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم نے جھوٹ بول دیا, ہم نے غیبت کر دی, کوئی دل میں چیز خوف آ گیا. اچھا اس میں اب دیکھیں, میں کیونکہ آپ کا پروگرام نوجوان دیکھتے ہیں نا بہن, اب اس میں ایرر آ گیا, اس کو ایرر کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرے کی رقم دی. جیسے ہی وہ ایرر نکلے گا نبی کی حدیث کے مطابق, اگر اس میں ایرر رہا, کیونکہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں, وہ فطرہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گا. اس میں سے ایرر نکل گیا, وہ فرض سے عرش پہ چلا گیا, ریکٹیفائی کرنا ہوگا, اس کا وائرس نکال دیا, اس کا وائرس نکال دیا. تو یہ وائرس نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا. اچھا اب یہاں میں اس کی پیسے کی مقدار بھی بتا دوں, میں پھر بتا دوں کہ اپنا آپ لیونگ اسٹائل سے مطابق دیں. یہ نوٹ کر لیں آپ, یہ بہت ضروری ہے. 300 سے 340 روپے تک علماء نے رکھا ہے. آپ بہتر ہے کہ آپ 340 روپے دے دیں. اس کے بعد جو اس سے اچھے تھوڑا کمانے والے لوگ ہیں وہ 600 روپے دیں, اور اس سے اچھا اور زیادہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ 2400 روپے پر بندہ, ایک نفر, صحیح, ایک آدمی. اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ 4400 روپے ایک آدمی کے حوالے سے دیں گے. اچھا یہاں اب اس کے آپ جب اس کو تقسیم کریں گے تو ایک ذہن میں رکھیے گا, میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 8 مسائل. اچھا قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حکم ہوتا ہے جنرل, قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے پارٹیکولر, اسپیسیفک ہو جاتا ہے. جنرل حکم میں وہ 8 مسائل دے دیا, آپ ان کو دے سکتے ہیں. مگر پھر قرآن نے کہا کہ بہتر یہ وآت المال علی حب ذوی القربى, زیادہ نیرو ڈاؤن کر دیا. ہاں, جو آپ اپنے زیادہ قریبی لوگوں کو دیتے ہیں, ایک تو دینے کا فائدہ, اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنے پر دگنا اجر. اچھا یہ ہم ان کو دے سکتے قریبی, اور قریبی رشتہ داروں سے مراد جو ڈیزرو بھی کرتے ہیں, جن کو ضرورت زیادہ ہو. یہ مین بات. اب یہ جیسے ہم چلے ان کے بچوں کو آپ عیدی کے زمرے میں دے رہے ہیں, چکر بازی نہ کریں. اچھا کلیئر کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں بہن. دیکھیں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جانتے ہیں کہ یہ ایک تو وہ ہے کہ وہ صاحب روزگار نہیں. اچھا اگر صاحب روزگار بھی ہیں تو کثیر العیال ہیں, یعنی ان کی اولاد بہت زیادہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا اتنا پورا نہیں ہو پاتا, ہماری نظروں کے اندر ہے. ایسا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم ہو سکتا ہے کوئی, نہیں مسلم اس میں نہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, یہ وہی والی بات. اس سے مسلم کے لیے. اچھا اس میں آپ ویسے مدد کریں اپنی طرف سے جیسے. اچھا آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ, اچھا اس میں 2 چیزوں کو یاد رکھیے گا. آپ اپنی
نسل کو اور اصل کو نہیں دے سکتے. اصل یعنی کہ آپ کے والد والدہ دادا نانا نہیں, اور نسل میں آپ کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی, آپ کا بھائی کیونکہ آپ کی نسل سے نہیں ہے تو بھائی بہن ہو گئے. اچھا اس کے بعد آگے آپ کے چچا تایا پھپھا ان کے خاندان کے لوگ آ گئے, آپ ان کو جانتے ہیں نہیں. اچھا ادھر آ جائیں ننیال کی طرف, خالہ ماموں ان کے خاندان کے لوگ آ گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی میں تو کوئی نہیں ہے. اچھا سراؤنڈنگ کے اندر اچھا یہاں سے